بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین، عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ ناظرین، 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ ناظرین، معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ناظرین، ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں: ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے آپ کو نیند جلدی آ جائے گی اور آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا جائے۔ ناظرین گرامی، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانی 3 سانسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو۔ بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، آپ کے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں، کھیرا کھایا کرو، آپ کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی چیپلن 88 سال زندہ رہا۔ اس نے ہمارے لیے 4 بیانات چھوڑے: اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ نمبر 2، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ میرے آنسو نہیں کوئی دیکھ سکتا۔ نمبر 3، دنیا کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں۔ اور نمبر 4، دنیا کے بہترین ڈاکٹر 6 ہیں: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے ہمیشہ لطف اندوز ہوں۔ ناظرین گرامی، جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھائے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف روزانہ کھلائیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت محسوس کرے تو وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ناظرین گرامی، کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہیں۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کا ذہن تیز ہو جاتا ہے اور آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے آپ کو خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کا جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا، اور ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر بلغم کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے،
جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کریں۔ ناظرین، کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے آپ کا معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ مناسب نمک کی مقدار استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشک اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کو باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے آپ کو نیند بہترین اور پرسکون آتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، میٹھے مشروبات بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مخفی رکھنے والا ہو۔ ناظرین گرامی، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ ناظرین گرامی، گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کو معدے کی تکلیف ہو اور وہ اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا اچھا وقت چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے۔ ناظرین گرامی، انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ناظرین، ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے، اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ناظرین، تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ جب آپ کے مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، اس سے
معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین، تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں۔ ناظرین گرامی، جب تمہاری ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، اور وہ تحفہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور یہ ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں۔ 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ ناظرین گرامی، ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جائیں گے۔ ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے آپ کا دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے آپ کے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ ناظرین گرامی، اخروٹ معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، دل کے مرض کے لیے مفید ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبہ کے 2 رکعات نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلدی سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روز 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چقندر روزانہ کی بنیاد پر کھائیں، اس سے ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔